قرآن قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ وعلم آدم الاسماء کلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے یہ بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ ان میں سے 6 دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا شخص ہوتا وہ ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ دوسری دلیل یہ کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جس سے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ یہ سوال نشان ہے۔ تیسری دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ چوتھی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ پانچویں دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ چھٹی دلیل یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں 2 وزیر جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں 2 وزیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام بادشاہ کی طرح ہیں، وہ حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں،
چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، اس لیے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے بھی افضل ہے۔